جی بہت شکریہ۔ آج پاکستان کے اس عظیم بیٹے کی سالگرہ ہے 71ویں، جس نے اپنی جوانی اپنی ساری زندگی اس ملک و قوم کی خدمت میں گزاری۔ جب سے لائم لائٹ میں جوانی میں آیا ہے، کرکٹ سے شروع ہو کے سماجی خدمات اور پھر سیاسی میدان میں آ کے اس کی زندگی کا ہر ایک لمحہ پاکستانیوں کی ہیلتھ سیکٹر میں، سوشل سیکٹر میں اور اخیر میں پولیٹیکل سیکٹر میں ان کی خدمات جو ہیں اس کا یہ نتیجہ ہے کہ آج پورے پاکستانی تمام نوجوان جو ہیں اب کانشیس ہیں، ان کو اپنے حقوق کا پتہ ہے۔ پاکستان میں اتنی اویئرنیس کبھی پہلے نہیں آئی جتنی اویئرنیس عمران خان کی کوششوں کی وجہ سے آج پاکستان میں دیکھنے کو مل رہی ہے، اور ان تمام خدمات کے عوض اس عظیم لیڈر کو جو ہیں ان طاغوتی طاقتوں نے جو ہیں جیل میں ڈالا ہوا ہے۔ جو مقدمات ان پہ بنائے گئے ہیں وہ قانون اور رول آف لا کا مذاق کے مترادف ہیں۔ کسی بھی کیس کے سر پیر نہیں ملتے ہیں۔ کل عثمان ڈار کے اغوا اور اس کے بعد اس کے منظر عام پہ آنے کے بعد جو بیان اسے دلوایا گیا ہے، اس سے واضح ہے کہ ان کے تمام کیسز ایسے ہی بیانات پہ بیس کرتے ہیں کہ شخص جو ہیں 25 دن اغوا ہونے کے بعد منظر عام پہ آ کے اینکر کے گھر میں جا کے بیان دیتا ہے کہ میں جو ہوں عمران خان کے خلاف اس سازش کا انکشاف کر رہا ہوں۔ واضح ہیں کہ یہ تمام بیان اسے جو ہے ٹارچر کے ذریعے دلوایا گیا ہے۔ اچھا، شیر افضل مروت صاحب اپنی مرشد کو کوئی شعر و شاعری ان کے نام یا پھر کوئی نظم یا کوئی الفاظ خصوصی طور پر آج ان کو ڈیڈیکیٹ کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں ہمارے پلیٹ فارم کے ذریعے۔ بس اللہ جو ہے ہماری زندگی میں بھی ان کو لگا دے، خدا ان کی زندگی میں برکت ڈال دے اور بہت ساری خوشیاں اس قوم کی ترقی کے مناظر وہ اپنے آنکھوں سے دے سکے۔ جو بھی انہوں نے بویا ہے پاکستان میں اویئرنیس کا، رول آف لا کا، سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن کا، اللہ کرے کہ ہمارا لیڈر اپنی ہی زندگی میں یہ دیکھ سکے کہ پاکستان کی عدالتیں، پاکستان کے ادارے، پاکستان کے تمام انتظامی امور چلانے والے لوگ جو ہیں قانون کے مطابق اپنے افعال انجام دے رہے ہیں اور پاکستانیوں کے حقوق محفوظ آتے ہیں۔ کیک کہاں پر کاٹ رہے ہیں آج خان صاحب کے لیے؟ آج کنونشن ہے تخوائی میدان میں ادھر جا رہا ہوں اور وہاں پر وکلاء کی بڑی تعداد ہوگی جس میں ہم کیک بھی کاٹیں گے۔ پھر ایک فنکشن پشاور میں ہے، انجمن تاجران جو چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری ان کے سابقہ صدر، ان کے ہاں 4 بجے ہیں پشاور میں، تو وہاں پر بھی کیک کاٹا جائے گا اور پاکستان تحریک انصاف کے جو مقامی لیڈر ہوں گے وہ بھی مدعو کیے گئے ہیں۔ اچھا، یہ ایک پارٹ ہو گیا وہ برتھ ڈے کے بارے سب ذرا آج کے کیسز جو تھا آج وہ نامعلوم وجوہات کی بنا پہ نہیں لگا ہے، اس کا مجھے افسوس ہے۔ خان صاحب کے جو سیفر ٹرائل جیل میں شروع ہوئے ہیں وہ ہم نے پہلے سے چیلنج کیے ہوئے تھے، جس کے حوالے سے ریٹ دائر کی میں نے، بعد ازاں سرکار کو نوٹس ہوا، دونوں اطراف کے وکلاء کی بات سماعت ہوئی اور جس کے بعد فیصلہ جو ہے آج سے 26-27 ایام قبل فاضل چیف جسٹس صاحب نے ریزرو کیا۔ ابھی تک وہ فیصلہ جو ہے سامنے نہیں آیا ہے، جبکہ جو عمل ہم نے امپیون کیا تھا وہ بدستور جو ہیں جاری ہیں۔ وزارت قانون یہ کے بعد دیگر نوٹیفیکیشن پہ نوٹیفیکیشن جاری کر رہی ہے، اور اب تو ابو الاسناد صاحب جو ہیں وہ جیل میں اڈیالہ جیل بھی پہنچ گئے۔ کل انہوں نے جس انداز میں ٹرائل منعقد کرائے ہیں اور جس طرح جو ہیں ملزمان کو پیش کیا گیا، وکلاء کو ان سے کنسلٹیشن کا موقع نہیں دیا گیا، یہ ایک اور مذاق ہے بھیانک سا جو قوم کے ساتھ، عمران خان کے ساتھ اور پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ سرزد کیا جا رہا ہے۔ اچھا، شیر افضل مروت صاحب، آپ نے کچھ عرصہ پہلے یہ ایک پیشن گوئی کی تھی، آپ نے کہا تھا کہ مجھے خان صاحب بہت جلدی باہر نکلتے ہوئے نظر نہیں آ رہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ویسا ہی ہو رہا ہے۔ بہت سے وکلا کلیم کر رہے تھے کہ ہفتے میں یا 2 دن میں یا 4 دن میں، لیکن آپ نے کہا تھا کہ خان صاحب جلدی نہیں نکلیں گے، تو کیا اب بھی آپ کو مزید لگتا ہے کہ خان صاحب 3-4-5 مہینے تک اندر ہی رہیں گے، یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ ان کو آنے والے دنوں میں کوئی ریلیف یا پھر وہ باہر آ سکتے ہیں؟ جی شکریہ۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین جو ہیں اس کی رہائی کا دار و مدار 2 چیزوں پہ ہے۔ ایک تو 7 کیسز ہیں ATC کے جو جن میں ان کی ضمانت لاہور کے ایک جج بٹر صاحب نے خارج کی اس بنیاد پہ کہ خان صاحب
میرے سامنے پیش نہیں ہوئے، جبکہ وہ جیل میں نظر بند تھے، اور یہاں اسلام آباد میں ماں سوائے 2 کیسز کی باقی سارے وہ بیل آرڈر جو ہیں وہ ریسٹور ہو چکے ہیں. تو لہٰذا اور 2 کیسز جو ہیں وہ نیب کے ہیں، جس میں کوثر صاحب نے پٹیشن دائر کی ہے. تو اگر یہ 7 کیسز جو ہیں 7 اور 2 9 کیسز، اس میں وہی ریلیف مل جاتی ہیں جو کہ دیگر کیسز میں اسلام آباد کے ہائی کورٹ نے کی ہے، تو پھر خان صاحب کی رہائی جو ہیں وہ تابع ہیں سائفر کیس میں ضمانت کی. اگر سائفر کیس میں ضمانت ہو جاتی ہے، پھر کسی کیس میں خان کو دوسرے کیس میں گرفتار نہیں کیا جا سکتا. اور کل آپ کا جو پرسنل کیس ہے عثمان اللہ صاحب نے جو آپ کے خلاف FIR درج کروائی تھی، اس حوالے سے کیس کی سماعت ہونے جا رہی ہے، تو کیا کوئی صلح صفائی راضی نامہ کریں گے عدالت کے اندر اگر عثمان اللہ صاحب بھی آ جاتے ہیں؟ کیونکہ یہ اشارہ بھی دیا گیا ہے جج صاحب کی جانب سے کہ آپس میں معاملات طے ہو جائے تو بہتر ہوگا. تو کیا آپ جب بھی ڈالیں گے عثمان اللہ صاحب کو، یا پھر ان کی طرف سے اگر پہل کی جاتی ہے؟ بات یہ ہے کہ جج صاحب نے یہ بات کہی تھی عدالت میں دوران سماعت کارروائی، صلح یا راضی نامہ جو ہیں وہ ایک نیک عمل ہے، اور ہمارے بیچ جو ہوا وہ ایک وقتی اشتعال کا نتیجہ تھا. میرا کوئی شوق نہیں ہے کسی کے ساتھ عداوت پالنے کا، جب تک کہ کوئی مجھے مجبور نہ کرے. اور اگر وہ آتے ہیں اور جج صاحب جو ہیں یا عثمان اللہ صاحب مناسب سمجھتے ہیں اور کوئی رسپیکٹیبل ٹرمز پہ ہوتا ہے، تو میں کوئی ایسی بات کو جو ہے نظر انداز کرنے والا شخص نہیں ہوں. اچھا، لاسٹلی بتائیے گا، آپ نے یہاں سے اب پشاور کے لیے نکلنا ہے، آپ کا وقت قیمتی ہے، یہ کہیے گا کہ گزشتہ روز خان صاحب سے ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں وکلا کی بھی، تو خان صاحب کا مورال، خان صاحب کیونکہ بتایا جا رہا ہے کچھ وکلا کہہ رہے ہیں کہ اچھی کنڈیشن میں ہیں، بڑے خوش و خرم ہیں، لیکن دوسری طرف کچھ آپ کے ہی وکلا کہہ رہے ہیں کہ ان کو بڑے بدتر صورتحال میں رکھا گیا. اصل حقیقت کیا ہے؟ آپ کے پاس کیا انفارمیشن ہے اس حوالے سے؟ جی یہ بدتر صورتحال تو خیر اس طرح ہم نہیں کہہ سکتے ہیں، لیکن چونکہ جو کوثر صاحب نے ریٹ دائر کی ہیں اس میں اندیشے ہیں بی بی صاحبہ کی طرف سے، اور خان صاحب جو ہیں اس کو واکنگ اسپیس ڈینائی ہوا ہے. اس حوالے سے جو چیف جسٹس صاحب کا جو فیصلہ ہے جس میں انہوں نے خان صاحب کو اٹک جیل سے اڈیالہ جیل منتقلی کا حکم دیا، اس کے اگینسٹ جو ہے اپیل ہم نے دائر کر دی ہے جو انشاءاللہ منڈے کو لگے گی. اس میں ہم نے خان صاحب کی سہولیات کے لیے، جس سے وہ انکاری ہیں کہ مجھے جیل میں سہولیات نہیں چاہیے، لیکن واکنگ اسپیس اور وکلاء کی شیڈول، اہل خانہ کی شیڈول اور